توجہ فرماونی ہے میں بالکل تھوڑی انتظار ہے جے حسری تے ممبر قبلہ صاحب آمن والے انہاں دے حوالے کر مسجد کوفہ تہاڈا تے میرا پہلا امام ممبر تے تشریف فرما ایک بندے اٹھ کے سوال کیتا مولا اے دسو کہ موت حق ہے موت آنی ہے مولا تھوڑی جی وضاحت کرو کہ مومن اور منافق دی موت وچ فرق کتنا ہو سکتا توجہ فرماؤنی منافق اور مومن دی موت وچ مولا فرق کتنا ہو سکتا میرے مولا علی نے فرمایا ڈھیر سارا فرق ہے توجہ فرماؤنی اس کے مولا وضاحت کرو مولا فرمایا منافق دی موت انجوں ہے جویں ایک مل دا کپڑا لے کے تے ملے علی بیر تے سٹ دیتا ہے ملے علی بیر تو سمجھیں دے نا کوئی بندہ بھی انگلینڈ چو آ کے مجلس سے نہیں بیٹھا یہ سارے بندے میں بیٹھے ملے دی بیر دا بڑا ہی مولا فرمایا مل دا کپڑا لے کے ملے دی بیر تے سٹ دیتا ہے تے ایک نوجوان انہوں زور نال کھچے مولا فرمایا انہی ایک تار سلامت نہیں راندی تو آڑے تے میرے امام فرمایا منافق دی موت انہوں سے تو دل گھبرا گیا اس سے کیا مولا ایتا ہی منافق دی موت مولا انہیں دسو بھائی مومن دی موت کیوں ہونی مولا فرمایا غور نال سن ساڑھے منن والے دی موت کیوں ہونی توجہ فرماؤنی نا مولا فرمایا جس طریقے نال چھوٹا بچہ ماں دی گودی چوندا معصوم بچہ ماں دی گودی چوندا ماں اس نو کھیر پہ وارے ہوندی توجہ فرماؤنی ماں اس نو کھیر پہ وارے ہوندی کھیر پینیاں ماں دی گودی چ بچے نو نیندرا ہوندی ماں دے منہ وچوں دودھ کڈ لیندی بچے نو پتا نہیں لگتا مولا فرمایا مومن دی موت انجم سے ماں بچے دے منہ چو کھیر کڈ لیندی تے بچے نو پتا نہیں لگتا ساڑھے منن والے دی موت انجوں سے ہن ایک توڑی گالی میں کرنی اے مولا فرمایا ساڑھے منن والے دی موت انجوں سے آزان ملے منن والا باہر سگریٹ پہ پیندا ہوئے وہ آخر یہ سب انہیں مرنا نہیں مولا فرمایا پتہ ہی کوئی نہیں لگنا مولا فرمایا آزان ملے دوڑ کے مسجد چا تو جتھے ہی وداؤں میں تنوے کے بندے آکھن اے علی آلہ جا تیرے چہرے تو پتہ لگے علی آلہ تیرے ہاتھ تو پتہ لگے علی آلہ تیری جیب تو پتہ لگے علی آلہ گواڑی بکے پہ مرضے ہوئے تو ساتھ کھانے پہ کھانا ہوئے صبح کے لیے سیدھے علی دے منگن آلے مولا فرمایا نا زندگی اپنی اس طرح گزارنی ہے جویں اساں 12 تے 14 نے حکم دیتا ہے وقت پولیس سرات جانے ہیں تو ساڑھا مولا علی جانے دو یہ 4-17 مسائل دیں پڑھنی نوجوان کثرت نال تشریف فرمائیں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں پہلا جملہ مسائل کا سمجھ آ گیا عبادت ہو جاسی آج ہے 15 رجب کا دن آج علی کے شہن شادی بیٹی دی شہادت کا دن
میں نہ کوئی گل پوچھنی ہے کہ بھرا جیڑے غریب ہوئے تے بھیڑ مار ونجے اُدے کول کفن دے پیسے نہ ہون تو ٹیلی فون دے دورے اس ٹائم بندے اطلاع دینے تیری بھیڑ مر گئی بندہ پریشان ہو کے باہر نکل کے 2-4 پڑوسیوں کا دروازہ کھڑکا کے اگر یار اچانک میں بھیڑ دی موت دی اطلاع آئی ہے میرے گھر کفن دے پیسے کوئی نہیں میں تیری منت کرے نا میں بھیڑ کفن پاؤنے تے میں چاہنا جلدی مہربانی کرو میرے بھیڑ دے میت نو میرے کفن دی زیادہ انتظار نہ کرنی پڑے آج 15 رجب ہے آج 18 بھراواں دی بھیڑ دی شہادت دینے میں نے یہ دسو جس بھیڑ دے 18 بھرا ہوئے کہ دنیا دے وسدے نہ ہوئے عرش دے وسدے ہوئے جنہاں دے جوڑے جنت چوانے ہوئے انہوں دی بھیڑ دا شہادت دینے بڑا ہی مسلمانہ کربلائچ علی دیا پتران ماریا جملہ نہیں سمجھا کربلائچ ایک جاتے مسلمانہ کربلائچ علی دیا پترانوں ایک جاتے ماریا انصاف نال لکھا علی دیا دھیانوں چھتری شارج مارے ایک شہرچ نہیں چھتری شارج مسلمانہ علی دیا دھیانوں بڑا ہی ماریا کربلائچ جڑے سارے تو چھوٹا ہے نا انہوں مسلمانہ 3 والی کٹھایا جملہ نہیں سمجھا مردہ وچوں ہاشمیوں جو جڑے سارے تو چھوٹا ہے انہوں 3 والی کٹھا جڑی مستورہ جو سارے تو چھوٹی ہے کربلا تو لے کے شام تائیں کنہ جو رات باندھ نہیں ہوئی ہر جات بھرا دی داڑی چپ کے آتی آئی بہوں رات نہ رونا کر میں سکینہ جنال پہ آئی جتے اوکھا موڑ آوے میں نہ دسیا کر اگر تو سفر چمار گئی ہو میں تن دفن کیویں کرے سا 4 سالہ دی بھین یا ہاتھ بدھے ہوئے نہیں بڑی مقبول مجلس شام دے امن میں بھاگے علی دیاں دھیاں رہائی ہوئی لٹ کر بلا دی ملی شودا دے سر ملے جلے ساری لٹ کر بلا دی بھائی جان مل گئی ہے نا اس نے کمینے میرے امام نے کہا سجاد ہن میں تینوں ہاشمیاں دے سر دینا جویں جویں دروازے تے سر آوے نا انہیں بی بی بلا کے اس شہید کا سر دینا جلے میرے مولا حسین کا سر آئے نا تے میرے امام نے بھین زینب نو سٹا ہے پھپی زینب نو اما آؤ میرے بابے دا سر آگے بی بی جھولی بدھائیے سجے دیاں دلفاں کبے کبے دیاں سجے داڑی وچ رات خون وہ سجے کیا جی کوئی اور شام یا تبھین حاضر ہے وقت دوجہ سالہ ہے جدے بازو کٹے گئے کربلا ہے جدہ میرے مولا عباس دا سالہ ہے وقت بی بی رقیہ دار تے آئیے عباس دا سار جھولی چپائے جنہیں سونے اکبر دا سالہ ہے وقت بی بی لیلہ لوین آئیے جنہیں قاسم دا سالہ ہے وقت فروا لین آئیے شریفوں سار آندے رہیں ایک بی بی سارے وصول کرنے رہیے انہوں نے آدھے حسین جملہ سمجھائے سب تو اخیر تے ایک چھوٹا جیا سارا اور ایک مستور خیمے دے در تے نہیں آئی 12 مستورہ خیمے دے در تے جھوڑی بدھائیے ہر بی بی بھیا دی اس گھر جلدی تیرا سر لونا لی تا شام دے قبرستان ایک سام گئی میں بسم اللہ کرا
تیرے سر نے منا لی شام دے قبرستان میں سم گئی ترے محمد غریب لے کے تیاری کی تھی اماں دو رستے شام چو کربلا میں ایک شام دے باہروں ایک مسافران قبرستان آلے پاسوں اماں کیڑے پاسوں ونیا بی بی ٹھڈا صاحب آرکیا دی مسافران قبرستان آلے پاسوں میں سکینہ دی قبر دا آخری سلام کرنے ترے محمد لے کے جوانوں ترے محمد لے کے سجاد مسافران قبرستان دے چوں گزر کیتے سامنے 4 سالہ دے بھین دی قبر نظر آئیے محمد روک کے سجاد بھین دی قبر تے آئے بوسا دے کے ایک وین کی تیت رات واد پہیے قبر چمکیا دے نچ پوچھ دی آمیں زیور قدر لازمی ایک واری قبر چھپائرہ میرے زیور لہ گئے میں وطن تے والے آوے نا جلے میرے معاملہ کہنے میرے زیور لہ گئے میں وطن تے والے آوے نا غریب کربلا نے سران دے پاسو پوسا دے کے نا میرے امام نے سجاد کی رات واد پہیے سیدہ دے زندان میں جو پوچھ دی آویں سجاد پپو کن پہنن میں دا سیدہ اس کے رودی دی تلاش چوہنن تے جدہ شام نو والنا واد پوچھ دی آویں ہون پتھی کن پہنن تے میری رات واد پہی آتی آئی میں آدھا اس کے گھرن پہنن پوچھ دی آویں کڑا اسائیں وطن تے ولنے یا کوئی نہ ایک والی قبر چبارا میں وطن تے ولے آوینا شریف و قبر معصومہ دی حلن نہ گئی ایک وین بلند ہے بی بی وے کہا دی سجاد بھی قیدہ تا چھوٹ گئی یعنی کہ وطن تے ولے آوینا میں تیری 4 سالہ دی بھینا چھتری اشارہ ویچ میں تیرے کولو منگیا کچھ نہیں اگر کچھ منگا تا دے سے سجادہ دے نو مانگ میرے زیور لے گئے میں بھوکیاں نال لے کے وطن تے ویندا پیاں قبر ہلن لگ گئی ہولے نوالے بھیڑی سوار کرن تو بھرا خالی نہیں ولندے منت کرنیاں توڑے ہون تا اکھیاں دا رنگ تبدیل کر جا سجاد رو کہندے بھیڑ انصاف نہیں کیتا تیرے تور لانے سجاد نو کوئی بھول گئے تیرے تور لانے سجاد نو نہیں بھولے تیرے تماچے لگنے سجاد نو نہیں بھولے سجاد دی رات کیویں رکے 80,000 بدماش میری ماں دی چادر لٹی دی رہی سجاد نو او درد نہیں بھولے شریفوں ہر بی بی نے سکینہ نال علمدہ کیتے آخر تے میری سین رباب نے ایویں دھی دی قبر نو گل لائے تے قبر چم کے میری سینہ دی سکینہ 2 رشتے ہیں سیدہ نال ایک کربلا چمک گیا دوجا شام چمک گیا سکینہ میں وطن تے ولی ہوئنیا کوئی آخری خواہش کوئی وصیت ہے دمینوں دا ساچا شریفوں نکے جائی قبر ہلن نہ گئی رو کہہ دی ماں اور کچھ نہ مگ دی منت یہ کریں دی پہیاں اماں تسا ہون کربلا وجنے اماں دریائے فرات دے بارہ نہ ہو سی ایک جام پانی دا بھر کے اصغر دی قبر تے چھڑکا کر کے یہ کو جا کے تیرا تسا ڈرنا بھیڑ نو قبر اچ نہیں بھولیا اب آپ کے سامنے ذکر محمد آل محمد کے لیے دعوت خطاب دوں گا خطیب آل محمد مبلغ اسلام مذہبی اسکالر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عاطف حسین نجفی آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف يا مقيل العثرات
مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صلوات آج کا یہ دن مرقع صدق و صفا پیکر شرم و حیا معدن صبر و رضا صدیقہ صغرا زینب کبرا شریکت الحسین جوہر مرج البحرین زینب کبرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب یہ دن ہے بزرگوں کی بزرگیاں سلامت رہیں جن کی وجہ سے جن کی تربیت سے آج ہم اس قابل ہیں کہ صف ازا کی خدمت کرنے کے قابل ہیں بڑے خوبصورت مصرے میرے بزرگوں نے پڑھے تو عموماً ہم پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ شعراء کا کام ہے لیکن 4 مصرے مجھے یاد آ گئے اور اسی سے اندازہ بھی ہو جائے گا معیار سماعت کا پہلی مرتبہ خدمت میں حاضری ہے کہ بزرگ کسی کے لکھے ہوئے کہ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے آپ جی سلامت رہیں بزرگ جو پہنچے ہیں کہ میں نے کہا مصر کیا کہا ہے ان کو میرا سلام ہے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں خطابت کا نقطہ نہیں معصوم 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ انوارنا من نورہ اللہ نے ہمارے انوار کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے اس لیے ارشاد فرمایا کہ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے. اچھا میں جملہ کہہ دوں
تاکہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے اس عبادت سے، کہ خواجہ اجمیر کا جملہ جس کے ذہن سے ٹکرا رہا ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی، جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین، خدا کی قسم کوئی شیعہ بھی آج تک ایسا مصرع نہیں کہہ سکا۔ ایسے سنیوں کو ہمارے کروڑوں سلام ہیں جی۔ حسین کسی شیعہ سنی کا محتاج نہیں ہے، حسین کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہر باضمیر باحیا انسان کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ توجہ فرمائیں گے؟ تو آئیے اب میرے جملے کا لطف آ جائے، جہاں جہاں تشریف فرمائیں ساتھ شامل ہو جائیں گے، کہ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، اور زینب شعور دین پناہی کا نام ہے۔ کیا کہیں گے جناب، کیا معیار سماعت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، اور زینب شعور دین پناہی کا نام ہے۔ اور اس مصرے پہ ہر جوان ماتمی کا ہاتھ اٹھے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، اور زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے۔ ہاتھ بلند ہے لری، آپ جی ہیں جی، آپ کے بچے، یا آپ جی ہیں، آپ کے بچے جی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق بنتا ہے آقا زادی کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ہر ماتمی پہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک انسان مقروض ہے حسین ابن علی کا، اور خون شبیر مقروض ہے زینب اولیاء کا۔ حق بنتا ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، اور زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے۔ زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، اور زینب یزیدیت کا مدلل جواب۔ صلوات سارے پڑھیے آقا زادی کی ذات مقدسہ۔ کیا کہنے اس معظمہ کے کہ جس کی شان میں ایک جملہ توجہ فرمائیں گے آپ، تاکہ میں تسلسل گفتگو کو قائم کر سکوں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہارا ادراک ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی قدر کو پہچانو، تمہارا شعور ہی کیا ہے کہ تم پہچانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہاری بساط ہی کیا ہے کہ تمہیں سمجھ آئے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ عجیب جملہ ہے نا، خالق کائنات فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ خدا کی قسم، عرب کیونکہ لفظ عربی کا ہے اس لیے ہمارے ادراک سے تھوڑا سا باہر ہے، ورنہ جہاں پہ کسی کی ناممکن ہونے کی انتہا کو بیان کیا جائے تو وہاں بیان کیا جاتا ہے یہ جملہ وَمَا أَدْرَاكَ۔ یہ لفظ وہاں بول، تمہارا شعور ہی کیا ہے، تمہاری بساط ہی کیا ہے کہ تم پہچانو، کہ تم ادراک کر سکو اس کی قدر کا جو لیلۃ القدر ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ ایک رات ہے عام راتوں جیسی، جس طرح دن چڑھتا ہے دن ڈھلتا ہے، وہ بھی عام راتیں بھی ایسی ہیں، یہ رات بھی ویسی ہی ہے، خدا یہ کیوں فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ ہو سکتا ہے سائنس ترقی کر جائے، ہو سکتا ہے سائنس ادراک کر لے، ہو سکتا ہے سائنس کو پتہ چل جائے کہ یہ رات کیا رات ہے، پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ تو چھٹے امام نے مسکرا کے کہا تم اس لیلۃ القدر کو شب و روز کے جھمیلوں میں تلاش کرو گے تو تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ آؤ میں بتاؤں، لیلۃ القدر کسی رات کا نام نہیں، میری جدہ زہرا کا لقب ہے۔ اس لیے کسی کی کیا اوقات کے کوئی پہچانے،
لیلۃ القدر کیا ہے؟ توجہات فرمائیے گا۔ علامہ امام قانی آپ کے مذہب کا بہت بڑا مجتہد، ایک تاریخ ہے سرکار علامہ امام قانی کی، رجال پہ ان کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، حوضوں کا بڑا مستند نام ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جب اس رجال کی تاریخ لکھتے لکھتے جناب سیدہ کائنات جناب بنت علی کی وہ تفصیل کو لکھنے لگے تو پہلا جملہ ہی یہ لکھا وما ادراک ما زینب۔ ہے کوئی بولنے والا؟ پیچھے نہیں رہنا، جہاں پیچھے رہ جائیں وہاں میں چھوڑ دوں گا۔ آپ سلامت کہیے وما ادراک ما زینب۔ کوئی کیا جانے کہ زینب کیا ہے، کوئی کیا پہچانے کہ علی کی بیٹی کی عزت کیا ہے۔ ایک اور جملہ سنتے جائیے، عالم دین کا جملہ یہ، آیت اللہ حائری بہت بڑا نام ہے، بزرگان تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں، یقیناً کتابیں پڑھی ہیں ان کی۔ آیت اللہ حائری بہت بڑا نام ہے، فرماتے ہیں لو علم الناس ما فی اسم زینب، لو علم الناس ما فی اسم زینب، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ زینب کی ذات نہیں، زینب کے اسم میں کیا راز ہے، سر ہلائیے گا، زینب کے اسم میں، لو علم الناس ما فی اسم زینب، اگر لوگ جان جاتے کہ اسم مقدس زینب کبریٰ میں کیا راز ہے، لَاسْتَغْنُوا عَنِ الْإِسْمِ الْعَظَمِ، تو وہ سمجھ جاتے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ سمجھ جاتے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ کوئی کیا اس کی قدر کو پہچانے گا حضور، کوئی کیا اس کی قدر کو پہچانے گا۔ جملے جملے کے ساتھ رہیے گا اور سفر کرتے چلے آئیے گا۔ کیا کوئی پہچانے اس کی قدر کو جو رحمت للعالمین کی رحمت کے گھر میں رحمت بن کے آئے، جو کائنات کی رحمت ہے اس کی رحمت کا نام ہے زہرا، اور جو زہرا کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ ذہن میں محفوظ ہے۔ اب میرا جملہ سنیے گا اور جو بزرگ تشریف فرما ہے میں ان سے دعا لینا چاہوں گا اس جملے پر کہ لفظ زینب کا ترجمہ اذہان میں ہے، باپ کی ہے نا، توجہ، عجیب ذات ہے خدا کی قسم، یہ آل محمد کے گھر میں دو ہی شہزادیاں ہیں، ایک ام ابیہا ہے، دوسری زینب ہے۔ نہیں میرا ساتھی آپ نے، دو شہزادیاں ہیں، ماں ام ابیہا، بیٹی باپ کی زینت، توجہ فرمائیں گے حضور، ماں ام ابیہا، باپ کی ماں۔ حضور ام ابیہا کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں ام ابیہا، بیٹی باپ کی زینت، دو ہی شہزادیاں۔ عجیب رنگ ہے، آپ نے وہ نہیں فرمایا، تھوڑا سا پیچھے رہے تو میں ساتھ ملانے کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ حضور اللہ کے نبی وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نام سے منسوب کیا ہے، فرمایا جہاں جہاں میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں یہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر فرمایا حبیب اگر آپ کو نہیں خلق کرنا ہوتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہکشائیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ عرش و کرسی، یہ لوح و قلم، یہ جو کچھ ہے حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جو بھی ہے وہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کی وجہ سے ہے، حضور سے ہے، حضور کے نور سے ہے۔ خطابت کے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کے جملے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اخذ نوری وفتقہ وخلق اللہ منہ العرش، اللہ نے میرے نور کو لیا
اسے چاک کیا اور میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. فَأَنَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ, میں محمد عرش سے افضل ہوں. جو ہے حضور کی وجہ سے, لہذا کائنات میں کوئی چیز حضور جیسی, حضور کی مثل. قبلہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ ہلنے والی زبان نے کائنات میں فقط ایک ذات کے بارے میں فرمایا اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا. پرانے عزادار ہو امتحان نہیں لینا, جہاں جہاں تشریف فرما ہو. میرے بھائیوں عزیزوں, اس وہی ترجمان زبان نے ایک مرتبہ نہیں, پوری حیات طیبہ میں جب بھی موقع ملا تو زمانے کو یہ سمجھایا کہ سب اور ہو, علی اور ہے. میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں, سب اور ہو, علی اور ہے. اور علی کون ہے سمجھایا, اول سے لے کر آخر تک پوری حیات طیبہ میں سمجھاتے رہے. ارشاد فرمایا, انا و علی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتى, میں اور علی ایک نور سے ہیں, باقیوں کے شجرے جدا جدا ہیں. جی جی سارے مل کے اے علی, انا و علی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتى, کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں, باقی سب کے شجرے جدا جدا ہیں. دنیا کو سمجھا رہے ہیں تم اور ہو, علی اور نہیں, علی میرے جیسا ہے. جی میرے جملے میں اگر آپ نے توجہ کی ہو تو ایک لطف آور جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اور ہو, علی اور نہیں, علی میرے جیسا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا, توجہ ہاتھ چاہتا ہوں, پھر ارشاد فرمایا, یا علی, سارے مجمع کے سامنے, یا علی لحموں کا لحمی. پتہ نہیں تو سن دے کی ہو, تھوڑا معیار کیے گئے تو میں پتہ کوئی نہیں, میں ٹھیک پڑھ رہا میرے پتہ. ایک صلوات آئے محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ. یہ حضور لحموں کا, یا علی خدا کی قسم, جن کی بل باس کروا کے عزتیں کروانی پڑے وہ اور ہوتے ہیں, جن کی عزت کو روکنے کے لیے زبانیں کاٹنی پڑے وہ علی ہوتے ہیں. دینے کی کوشش نہ کرے کہ شیعہ کو بل اس لیے نامنظور ہے چونکہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. اگر شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے اور بل کی زد میں آتے ہیں تو آپ کو بھی عشرہ مباشرہ کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں ہے. بولو کسی کو بات سمجھ آئیے, ہاتھ بلند ہے لری, آپ کو بھی تو 10 کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں ہے. اگر ہم 4 کی وجہ سے پھنستے ہیں تو آپ کی 10 کے بعد آپ کی بھی پھنسنے کی باری ہے. صحابہ تو اجمعین پھر صحابہ رسول ہے نا, آپ کو بھی سوائے 1-2 کے کسی کا پتہ نہیں. پھر ابو ذر کے قاتل بھی پھنسیں گے. بیٹھے ہو, اٹھ گئے ہو, کہنے دیجئے. جن کی عزت, صحابہ کی عزت کسی کے بلوں کی محتاج نہیں, بلوں والے اور ہیں. نہیں سمجھ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. صحابہ کی عزت اس وجہ سے نہیں کہ تیرے بل پاس ہو رہے ہیں, صحابہ کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ محمد کے نوکر ہیں, وہ مصطفیٰ کی اولاد کے خادم ہیں, وہ مصطفیٰ کے گھرانے کے وفادار ہیں. ہمارے کروڑوں سلام سمجھا ہی نہیں کسی نے شیعہ قوم کو, نہ جانے کہاں سے آ گئے بھوسے بھرے ہوئے دماغوں میں. ابھی تک کسی کو سب کیلکولیشن بھی نہیں سمجھ آئی. سائنس کا دور ہے یار, کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جو جانور نبی کی اولاد سے وفا کرے, دیکھ رہے ہو 14 صدیوں سے ہم اس گھوڑے کے قدم چومتے ہیں. ضمن بات آئی, لمبی نہ ہو جائے, میں اپنے موضوع سے باہر نہ چلا جاؤں.
نہیں. کسی کے بارے میں ایک مرتبہ نبی نے کہہ دیا تو زمانہ جھنڈے لے کے پھر رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ کوئی سانس ایسی نہیں مصطفیٰ کی جس کے ساتھ علی کے فضائل کی تسبیح نہ پڑی ہو. دعوت اول کا ذکر ہو، دعوت اول کا ذکر ہو تو علی کے بغیر کوئی شے نہیں ہے. کوئی تو دکھاؤ. ہجرت کی رات جانے لگے، بڑا ایونٹ ہے نا. ہجرت کی رات جا رہے ہیں، بستر پہ سلا رہے ہیں، کسی اور کو سلا دیتے. تیار تو ہو جاتے بندے، توجہ فرمائیں. اچھا زبردستی بھی تو سلایا جا سکتا تھا. زیادہ سے زیادہ ایک قربانی ہی لگتی نا بھائی. بدر میں بھی تو قربانیاں دیں، احد میں بھی تو قربانیاں دیں. ایک قربانی ہجرت کی رات ہو جاتی تو کیا تھا. بستر مصروف کرنا مقصود نہیں تھا، نبی کی جگہ پہ نبی کا جانشین دکھانا مقصود تھا. میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جی، بزرگوں کی تائید جہاں پہ چاہتا ہوں. حضور نبی پیدا ہوئے، جوان ہوئے کہاں؟ مکہ میں. علی پیدا ہوئے، جوان ہوئے کہاں؟ سب کے سامنے. جتھے بندہ جمع ہوئے نا بندے کانڈ سے جان نہیں دے. اجنی مرضی بکل مار رہی ہے، پتہ لگ جاندے. وہ باپ کو شکایت لگاتا ہے تیرا بیٹا رات کو وہاں جا رہا تھا، حالانکہ اس نے چاچا جی کو دیکھ کے کوشش کی تھی کہ نہ پہچان پائیں. لیکن جن کے ہاتھوں میں جوان ہوئے ہو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا قبلہ. تو نبی بھی وہی جوان ہوئے، علی بھی وہی جوان ہوئے. وہی قبیلے والے 40 بندے کو گھیرا کر کے بیٹھے تھے. ان کو سمجھ پوری رات نہیں آئی کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اب بھی نہیں بات سمجھ آئی تو کیا کریں. ہاتھ بلند ہے دری. یہ نبی اور علی کے قد کی بات نہیں، یہ مشیت پروردگار کی بات ہے جو کافروں کو پوری رات یہ سمجھ نہ آنے دے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. وہ اللہ محمد کی مسند پہ کسی اور کو برداشت کرتا ہے. زیادہ لمبی تو بات ہی نہیں. ایک رات بستر لپیٹ کے رکھ دیتے، نہیں قربانی نہیں بستر لپیٹ دیتے. پہلے بھی تو دھول جھونک کے گئے تھے نا. اگر ایک آدھ کو دھول جھونک کے لے کے جایا جا سکتا ہے تو باقیوں کو بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. تھوڑی مٹی زیادہ اڑا دیتے. بیٹھے ہو، اٹھ گئے ہو، تاریخ میں نظر ہے. اور حضور نے کیا کیا؟ ایک صاحب ساتھ تھے تو ان کو لے کے جانے کے لیے کنکر اٹھائے، پھونک ماری، پھینکا، وہ سارے اندھے ہو گئے. 4 منٹ کے لیے اندھا کیے تھے، 4 گھنٹے کے لیے اندھا کرتے، 7 کو لے کے چلے جاتے. وہ حضور کے تو اختیار میں تھا نا کہ سب کو لے کے چلے جاتے. نہیں لے کے گئے، ان کو چھوڑ کے نہیں گئے. ان کو لے کے نہیں گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں وہ مشیت الہی ہوتی ہے. تو جو اللہ مسند نبی کو ایک رات بغیر علی کے برداشت نہ کرے، وہ اللہ مستقل مصطفیٰ چلے جائیں اور بغیر علی کے اس مسند کو برداشت کر لے. نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، عزتیں اپنی جگہ. جی توجہ فرمائیے گا. آج میں بل کا پوسٹ مارٹم ایک جملے میں کر رہا ہوں. عزتیں اپنی جگہ، جو جس قابل ہے اس کی عزت ہے. ہم کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں لیکن کسی کو بھی بغیر مشیت الہی کے مسند مصطفیٰ کے بیٹھنے کے قائل نہیں ہو سکتے. اگر میں جملے کو بدل دوں تو یوں کہیے ہمارا عقیدہ ہے تولا بھی بولو، تبرہ بھی، تولا بھی واجب ہے،
तबर्रा भी वाजिब है। बिल पास करके ज्यादा से ज्यादा हमें तबर्रे से रोक सकते हो, लेकिन तवल्ला से नहीं रोक सकते। लेकिन क्या करे, अली का नाम ही तबर्रा है दुश्मनाने अली के लिए। मैं नहीं कह रहा, उनके बुजुर्ग कह रहे हैं। अच्छा भाई, आजान में तबर्रा करते हो? बंदे साले जेड़े देंदे हो आजान हिलो जुलो थोड़ा जा आजान नमाज नाम ही पढ़ी, आजान ते देंदे क्या? कई बंदे होंगे जो आजान दे के बाकी हम मस्त जगह खाली कर जाते हैं। चलो बस यूं जा खाली कर। तवज्जो हाथ हुजूर के मेरे भाइयों मेरे आजान देते, उस आजान में कहाँ तबर्रा करते? कहीं तबर्रा करते? तवल्ला करते। बोलो तवल्ला करते, तबर्रा नहीं करते। किसी दुश्मन है अली पे हम लानत। इतनी बड़ी दाढ़ी वाला मौलवी यूट्यूब पे उसका क्लिप मौजूद है, जाकर देखिए। वो कहते हैं शियों की आजान सहाबा की तौहीन है। शिया की आजान तौहीन है। वो क्या है जी? वो ये कहते हैं वो खलीफतहू बिला फस्ल। मेरे भाइयों, तबर्रा छुड़वा सकते हो, खलीफतहू बिला फस्ल छुड़वाना है तो फिर तुम्हारे इस पाकिस्तान की खजूरें कम पड़ जाएंगी, मीसम ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, हाथ बुलंद जिस जिसकी कुर्बानी कबूल है। गाली पे पढ़ने जा रहा हूं, जुमला जो कहने जा रहा हूं, अब भी इतनी वजाहत के बाद अगर आप मेरे जुमले के साथ नहीं मिले तो मुझे दुख हो जाएगा, खुदा की कसम, कि अली वो हैं कि जिनको हर मकाम पे जुबान से भी अमल से भी, कुरान ने कहा वही के बगैर बोलता भी नहीं। और कंकर मारे तो वो कहता है मा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हुजूर, कलाम तेरा नहीं, कलाम मेरा है। काम तेरा नहीं, काम मेरा है। कलाम करते हैं तो फरमाते हैं अना व अली मिन नूरन वाहिद, फिर फरमाते हैं अना व अली अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। फिर इरशाद फरमाते हैं लहमों का लहमी, दमों का दमी, ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। तवज्जो हाथ चाहता हूँ आखिरी बंदे तक। आए मुबाहला नाज़िल होती है, मुबाहला में भाई बना के नहीं, बैठे हो तो सर उठाना, भाई बना के नहीं, दामाद बना के नहीं, बेटा बना के नहीं, नफ्स रसूल। नफ्स का मतलब होता है ऐने रसूल, हूबहू रसूल। तवज्जो चाहता हूं हुजूर, मैं उस मोहम्मद की बेटी अली की बेटी की इज्जत का एक ही जुमला पढ़ूंगा, बाप अली है, अली सानिये मुस्तफा है, बेटी सानिये ज़हरा है। सानिये मुस्तफा, बेटी सानिये ज़हरा। अजीब मंतिक है, अजीब मरहला है। अल्लाह की रहमत के घर में तवज्जो, रहमत तशरीफ ला। मौला हसनैन दौड़े मस्जिद में गए, बाबा को जाके बताया, बाबा अल्लाह ने हमारे घर में रहमत नाज़िल कर दी। तवज्जो हाथ चाहता हूँ। मस्जिद में है अली, घर में है ज़हरा, हसनैन है कासिद। जिसकी खुशखबरी का कासिद हुसैन हो उसे जनाब ज़ैनब कुबरा कहते हैं। मिलो भाई, मिलो मेरे साथ मिलो। एक लम्हे के लिए तन्हाई का एहसास होता है जब आप चुप करते ना। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, अली इब्ने अबी तालिब को खबर मिली अल्लाह ने हसन और हुसैन जैसे बेटों के बाद मुझे रहमत से नवाजा है। उठे नहीं, तारीख ने लिखा मस्जिद नबी की खाक पे अबू तुराब ने सजदा किया, सजदा किया, अल्लाह की तस्बीह बयान की। उठे, वालेहाना अंदाज में दौड़ते हुए घर में आए। जनाब सैयदा की आगोश में है रहमत कायनात। अली ने रहमत दो जहां की रहमत के आगोश से इस अंदाज में अपनी रहमत को उठाया कि यूं लग रहा था कि जैसा कि नातिक़ कुरान की आयत रहले मशीयत इलाही में आ गई।
जुमले पढ़ा हुजूर, मुझे एक मंतकी नतीजा लेना है। ऐन वसत पेशानी में हुजूर ने बोसा दिया और अजीब जुमला कहा, या बिन्त रसूलिल्लाह, जनाब ज़हरा को मुखातब, या बिन्त रसूलिल्लाह मा सम्मैता इब्नती हादिही, कि मेरी इस बेटी का नाम क्या तजवीज़ किया। तवज्जो हाथ फरमाएंगे, ये आले मोहम्मद के घराना है, ये अपनी फजीलतों के साथ साथ उम्मत की तरबियत भी करता है। उनकी हर फजीलत में, उनके हर काम में उम्मत की तरबियत है। जरा तवज्जो फरमाइए कि ऐ नूर नजर मुस्तफा, ऐ फातिमा ज़हरा, मेरी बेटी का नाम क्या तजवीज़ फरमाया। सुनना जुमला, नबी की बेटी ने कयामत तक की बेटियों के लिए अजीब दर्स छोड़ा। इरशाद फरमाया, या अली, आप मेरे भी मुख्तार हैं, इस बच्ची के भी मुख्तार हैं, भला मैं आपकी कनीज होते हुए आपसे सबकत कैसे कर सकती हूँ। तवज्जो हाथ को, ये मोहम्मद की बेटी कायनात की बेटियों को तबलीग करके जा रही है कि शौहर के साथ मुखातिब कैसे होते हैं, शौहर की इज्जत का मायार क्या है। बेटी पैदा हुई, नबी की बेटी है, कोई मामूली मजदूर नहीं भाई, कोई जनाब ज़हरा का तसव्वुर, अगर मैं जनाब ज़हरा की फजीलत पढ़ने लगूं तो फिर मजलिस इधर चली जाएगी। मैं अपने मौजू में रह के पढ़ना चाहता हूं, जरा जहन में रखिए, कोई मामूली मजदूर है जिसके लिए मोहम्मद जैसा हबीब खुदा उठ के एहतरामन खड़ा हो जाए। उस बीबी की इज्जत क्या है, उस बीबी का मकाम क्या है जो आलिमा गैर मुअल्लमा है। अगर वो बीबी नाम रख देती तो यकीनन अजीम होता, लेकिन क्या फरमा रही है, या अली, आप मेरे भी मुख्तार हैं, आप इस नूर नजर के भी मुख्तार हैं, भला मैं नाम रखने में आपसे सबकत कैसे कर सकती हूँ। आप तजवीज़ कीजिए मेरी बेटी का नाम क्या होना चाहिए। गौर फरमाना, बेटी को सीने से लगा के माथे पे बोसा दे के कहा, अगर बिन्ते पैगंबर हिफ्ज़े मरातब ही तय पाया है तो हमारा भी कोई मुख्तार है जिसे अहमद मुख्तार कहते हैं। फिर हमारी बेटी का नाम तो हुजूर सरवर कायनात ही रखेंगे। बीबी कहती है, या अली, मैंने तो सुना बाबा जान मदीना से बाहर गए। कहा तो फिर क्या हुआ, हम इंतजार करेंगे, नबी आएंगे, हमारी बेटी का नाम तजवीज़ करेंगे। हुजूर तारीखों ने लिखा 3 या 4 दिन, यकीनन मशीयत इलाही के तहत हुजूर बाहर होंगे। अब जब वापस आए तो मैं देखूंगा, सीधे पहले अपने घर गए, खाना वाना खाया, रह गए और पीछे रह गए। नहीं, खुदा की कसम, निसाबों से निकाल दिया जाए, दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तारीखों से कौन निकालेगा। जो बुजुर्ग लिख गए हैं कि मुस्तफा की आदत नहीं, अल्लाह की मशीयत ये है कि मुस्तफा जब भी मदीने से जाए तो सबसे आखिर में ज़हरा को मिल के जाए, जब भी मदीने में वापस आए तो सीधे ज़हरा के घर में आए। अच्छा भाई, जो बंदे वहां थे, अब एक बात पूछूं, सरदारों के घर में अगर खुशियां आए तो नौकर वहां से भाग जाते, बोलो, भाग जाते कि वहां इकट्ठे होते, मुबारकें देते हैं। सारा मदीना तो था नबी का नौकर, था या नहीं? जो नहीं था उसकी कोई इज्जत नहीं, जिनकी इज्जत है वो है इसी वजह से क्योंकि वो मुस्तफा के घराने के नौकर हैं। तो ये मुझे बताइए, मुस्तफा के घर में इतनी बड़ी खुशी हो, सहाबा मदीने से भाग जाएंगे? नहीं। तो फिर मानिए, जितने सहाबा थे मदीने वाले वो सब के सब मौजूद, जो उनकी ज़ौजात और बेटियां थी वो जनाब ज़हरा की खिदमत में मौजूद। यही हक बनता है ना, यही हक बनता है ना कि सहाबियात भी मौजूद, सारे सहाबी भी मौजूद, और सबको पता है कि नबी मदीने में। अब ख्वाहिश हर बंदे की होगी, पहले मैं मुबारक दूंगा। अच्छा, अब ये रिवायत में जुमले नहीं, ये रिवायत में
اپنے تخیل سے زبان حال جو میرے ذہن میں آ رہی میں اس کو پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے اس جملے پر، اور یقیناً روایت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اس کا نہیں ہے، کہ ہر ایک آدمی کی فطری طور پہ خواہش ہے کہ حضور کے گھر کی خوشی ہے تو ان کو میں مبارک دوں، میں مبارک دوں۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ آئیں اور میں مبارک دوں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ جس کی سفید ریش زہرا کی دہلیز کی بہاری دیتی تھی، وہ سلمان اسی رستے پہ بیٹھے تھے جدھر سے نبی نے آنا تھا، چونکہ سلمان کو یہ معلوم تھا کسی اور گھر میں مصطفیٰ نہیں جائیں گے، سیدھے ادھر آئیں گے۔ تو حضور جیسے ہی پہنچے، آگے سلمان، حضور بہت مبارک۔ سلمان کس بات کی؟ کہا مولا آپ کو پتا ہے؟ نہیں، تم سے سننا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کی رحمت کے گھر میں اللہ نے رحمت بھیجی، حضور انتظار ہو رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور اس نور نظر کا نام تجویز کریں گے۔ آئے، جناب سیدہ کی آغوش میں لیا، اپنے ہاتھوں پر پیشانی پہ بوسہ دیا، وَزَمَّهَا إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینہ سے چمٹا لیا۔ علی و بطول کے چہروں کو دیکھ کے مسکرا کے کہا کیا نام تجویز کیا میری بیٹی کا؟ توجہات تو جناب مولا متقیان نے کہا مولا آپ کی بیٹی نے حفظ مراتب کو طے کرنا میزان قرار دیا ہے، انہوں نے مجھ سے زیادہ سبقت نہیں کی ہے، لہٰذا میں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے مختار ہیں، لہٰذا آپ سے ہم سبقت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات آئی، سینے سے بیٹی کو لگا کے مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں اگر حفظ مراتب ہی میزان طے پایا ہے تو ہمارا بھی کوئی مختار ہے۔ جہاد آخری بندے تک چاہتا، ہمارا بھی کوئی مختار ہے، پھر ہم بھی اس سے آگے سبقت نہیں کریں گے۔ ابھی یہی گفتگو والے محمد کے گھر میں تھی، صحابیات دیکھ رہی تھی، صحابی مسجد میں سن رہے تھے، اتنے میں جبریل آئے، آگے کہا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کا نبی، اللہ تم پہ سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے پورے کا من مولود، اے اللہ کا نبی اللہ تجھے اس مولود کی مبارک بھی دیتا ہے اور فرماتا ہے سم هذا المولود بسم زینب، اس بچے کا نام زینب رکھ دیا جائے۔ اس کا نام زینب رکھا۔ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ جو وحی کرتا ہے، اللہ کے کلام وحی اور بغیر وحی دو طرح کے کلام ہوتے ہیں۔ جو وحی کے ذریعے ہوتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو وحی کے بغیر ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا ہوتا، توجہ فرمانا ہے۔ جو حدیث قدسی جو قرآن کے علاوہ فرمان الہی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث رسول جو رسول کی حدیث ہو، حدیث قدسی جو اللہ کا فرمان ہو قرآن کے علاوہ۔ ایک صلوات سارے پڑھیے اہل بیت کی ذات۔ ہے توجہ آج جناب؟ حدیث قدسی تصور ہے نا میرے ساتھ ساتھ؟ حدیث قدسی میں آخری بندے تک جو میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، آل محمد کا گھرانہ دنیا میں آ کے تعلیم حاصل نہیں کرتا، ان کا لقب ہے عالم غیر معلم۔ یہ عالم ہے غیر معلم، یہاں پڑھائے نہیں جاتے، پڑھے پڑھائے آتے نہیں۔ اور فرمایا تو قرآن سے کہتا ہوں، اللہ نے انسان قرآن میں دو طرح کے بیان کیے۔ قرآن میں انسان کی تعریف دو طرح سے کی۔ ایک تعریف ہے والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں ظہور دیا، تمہاری ولادت ہوئی، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی جانتے وانتے، جو نہ جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ اٹھ گئے ہو نا؟ جو نہ جانتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ جو نہیں جانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جاہل۔ توجہ فرمائیے گا۔
تو ایک انسان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی جانتے وانتے پڑھتے ہیں، سکولوں میں داخل ہوتے ہیں، مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، پڑھ پڑھا کے بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں اس دنیا میں پڑھ کے نہیں آتے، آگے پڑھتے ہیں، آگے پڑھ کے جتنی محنت کوئی کرے گا اتنا مقام پائے گا۔ توجہات ہوں، ایک ہے انسان یہ، دوسرا انسان جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے کہ جس نے اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے خمیر میں قرآن کو رکھا۔ تو قبلہ ہے انسان، مگر کچھ آتے ہیں وہ آ کے پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھا کے بھیجے جاتے ہیں۔ جو آگے پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو پڑھ کے آتے ہیں وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو پڑھے تک کو صلوات تائیں مقالن دے پھر کی کر سارا کچھ چلا دے پکے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹا ہو گیا ورنہ کمپلیٹ کرنے میں بات بار بار لوگ توجہ دیتے ہیں۔ ایک صلوات سارے پڑھ جائے اور ہے چلا دیا۔ ایک انسان کو کچھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ حضور میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھیجا اور نام کیا رکھا؟ سمِ ھذا المولود بسم زینب۔ میں نے جملہ یہاں سے شروع کیا کہ اس گھرانے کے سارے لوگ پڑھ کے آتے ہیں، تو یوں سمجھیے جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، جو پڑھی لکھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گھرانے کے لوگ مشیت الہی سے واقف ہیں۔ جی مشیت الہی سے واقف ہیں، لہذا اگر جتنے پڑھے لکھے میرے بزرگ پرانے عزاداروں میں ان سے بات کر رہا ہوں، جوان میری بات سے نہ بھی پہنچے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن بزرگ ضرور سر اٹھائیں۔ حضور اگر بنت پیمبر جناب زہرا اس بچی کا نام رکھتی تو کیا رکھتا؟ سر اٹھائیے گا، اگر بی بی رکھتی تو نام کیا رکھتا؟ آپ جی ہیں، سلامت رہے آپ۔ جو مشیت الہی سے واقف ہیں وہ وہی نام رکھتے جو مشیت الہی میں ہے۔ ہاں جی بہت اچھا، کیا کہنے کا دل خوش کر دیا۔ وہ اگر سیدہ رکھتی تو وہ بھی زینب ہی رکھتی، اور اگر علی رکھتے تو ان تو بولو نا، ان تو سوکھی ہوگی جاتا، وہ بھی زینب ہی رکھتی۔ اگر مولا رسول خدا رکھتے وہ بھی زینب ہی رکھتے، اگر اللہ نے رکھا تو اس نے بھی زینب ہی رکھا، تو پھر کیا عجب تھا کہ جناب سیدہ ہی نام رکھ دیتی؟ حضور کیا عجب تھا کہ جناب سیدہ ہی نام، یا مولا متقیان رکھ دیتے، یا جناب ختم المرسلین رکھ دیتے، یہ اللہ سے نام رکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور پڑھے لکھے بندوں سے میرا خطاب ہے، اگر جناب سیدہ رکھتی تو کلام سیدہ ہوتا، اگر جناب علی لکھتے تو پھر یہ علی کا رکھا ہوا نام کلام حضرت علی ہوتا، اگر نبی کا رکھا ہوا ہوتا تو کلام مصطفیٰ ہوتا۔ مصطفیٰ نے فاطمہ کی بیٹی کا نام اللہ سے رکھوا کے زمانے میں اعلان کیا ہے، ہم اور ہیں تم اور ہو، جن کے نام بھی حدیث قدسی ہو۔ حیدری
قدسی ہوں، ان کی ذات سے کسی کا مقابلہ کیا ہے، ان کی ذات سے کسی کا موازنہ کیا ہے. نام رکھا زینب، اور ہر بچے کو پتا ہے، ہر بچے کو پتا ہے زینب کا مطلب باپ کی نہیں. یہاں آپ نے جھوم کے بتانا تھا. اگر آپ کی نگاہ اس بات پہ، باپ تیرے میرے باپ کی بات نہیں ہو رہی، علی کی بات ہو رہی ہے. ساتھ دیں کسی عام معمولی انسان کے باپ کی بات ہو رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا رسول فرما رہا ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو جس کا نام محفلوں کو کی زینت ہو، اسے علی ابن ابی طالب. ساتھ نہیں حضور، نام جس کا ذکر مجلسوں کو مزین کر دے، کائنات کو مزین کر دے. اچھا قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے یا نہیں؟ محفلوں میں حضرت آدم کا ذکر کریں غلط ہے؟ بولو، میں پھر مڈو شروع ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. حضرت آدم کا ذکر کریں، قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے نا؟ پڑھ دوں پورا واقعہ، وہی تو سجدے والا تھا. پھر رات ساری ادھر رہنا پڑے گا. میں اتھے جماعت دیتے شاور رکھنا، اتھے جماعت کرو، پھر اتھے شروع. توجہات پھر میرا ساتھ دیں. انہاں میں نے آکھیا مجلس لمبی پڑھنی، میں آج کون دسنا لمبی مجلس کی ہوتی. صلوات سارے پڑھو محمد و اہل بیت محمد. جی میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا ہوں. توجہات چاہیے آخری بندے تک. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اس بات پہ توجہ رہے. کون علی؟ آدم کا ذکر کریں تو غلط ہے جی؟ نہیں. کیا آدم کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو آدم کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ نوح کا ذکر قرآن میں ہے؟ نوح علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہے؟ ان کا ذکر مجلس میں کریں عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت یونس کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت صالح کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت مریم کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت لوط کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. قرآن مجلس میں پڑھے تو عبادت ہے نا میرے قبلہ؟ سب انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن کہیں مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم کا ذکر مجلس کی زینت ہے. ابھی نہیں جو بولا مجھے دکھ ہو رہا ہے خدا کی قسم. کہیں مصطفیٰ نے یہ عبادت ہے، زینت نہیں. نوح کا ذکر عبادت ہے، مجلس کی زینت نہیں. ابراہیم کا ذکر عبادت ہے، مجلس کی زینت نہیں. موسیٰ کا ذکر عبادت ہے، مجلس کی زینت نہیں. کائنات میں اکیلی ذات ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی کہ جس کے بارے میں حضرت رسول خدا مشیت الہی سے بولنے والا نبی فرماتا ہے علی میسر نہ ہو، علی کا نام لے لو، تمہارا بیٹھنا بھی مزین، تمہارا بولنا بھی عبادت. برکت ہے. تو میں نے کہا جناب سیدہ کا نام، جناب زینب کا نام اللہ نے رکھا؟ نہیں، سب کا نام اللہ نے رکھا. توجہات چاہتا ہوں. جب خانہ ابھی جشن کے دن گزرے نا، جیسے ہی دیوار پھٹی، سیدہ علی کو لے کے باہر نکلی تو اس وقت حضرت ابو طالب نے آواز دی پروردگارا یہ تو نے اپنے گھر سے جو ہمیں تحفہ دیا ہے اس کا نام کیا رکھے؟ تو آواز قدرت آئی میں علی الاعلیٰ ہوں، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا. ابھی جو نہیں بولا یہ ایک نام نہیں، سب کے بارے میں اس نے کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں، یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں، اسے حسین ابن علی کہا. ان کے نام حدیث قدسی اور حضور روایات پڑھ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کوئی اور ورد
ند نہ آتا ہو، آل محمد کا نام پڑھ کے مریض پہ دم کر دو، اللہ شفا دے دے گا۔ نام پڑھ کے دم کر دو۔ ان کے نام حدیث قدسی ہیں، ان کے نام حدیث قدسی ہیں۔ جو فقی لوگ تشریف فرما ہے، جن کی نگاہ فقہ پر ہیں، بزرگان سے میں یہاں پہ لقمہ لینا چاہتا ہوں اپنے ساتھ میں۔ جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ میں موجود ہے قرآن کی آیت کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، آل محمد کے نام کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ بغیر وضو کے آل محمد کے نام کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کی آیتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ وہی ہے۔ ان کے ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ حدیث قدسی ہے۔ وہ بھی کلام اللہ ہے، یہ بھی کلام اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ مجلس کی زینت ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی جس کا نام کائنات کو مزین کر دے، یہ تو کوئی نبی کے دل سے پوچھے کہ علی کیا ہے، خدا کی قسم جو 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 کچھ محمد کے صدقے میں بنا ہے، اس کی زینت علی ابن ابی طالب ہے۔ ساتھ دو گے تو مجلس جنت بن جائے گی خدا کی قسم۔ عرش بنا محمد کے صدقے میں، عرش کی زینت علی ہے۔ کرسی نور محمد سے بنی ہے، کرسی کی زینت علی ہے۔ کہکشاؤں کی زینت علی ہے، مسجد کی زینت علی ہے، منبر کی زینت علی ہے، محراب کی زینت علی ہے، میدان کی زینت علی ہے، بستر کی زینت علی ہے، جنگ کی زینت علی ہے، حضر کی زینت علی ہے، سفر کی زینت علی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اس کی زینت علی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ اس زمین کی زینت مرد ہے اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب۔ بھائی مردوں کی زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب، کہ مرد ہیں اس زمین کی زینت، اور مردوں کی زینت کا نام ہے علی۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر کے میدان میں، توجہ، خیبر کے میدان میں مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے مصطفیٰ کہہ رہے تھے علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ حیدری کسی کے ننھیال میں سے کوئی قابل فخر ہو تو تعارف بولیے گا، اس سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کروڑوں سلام، زمانہ جھک جائے اس دہلیز پر اور قیامت تک کے لیے سر نہ اٹھائے۔ کیا عظمت ہے اسحاق آزادی کی، جس کے ننھیال بھی عظیم ہیں، جس کے ننھیال بھی عظیم ہیں، حد ہے جس کے سسرال بھی عظیم ہے۔ نہیں جو ہاتھ اٹھنا چاہیے اس میں، ننھیال بھی عظیم، ننھیال بھی عظیم، سسرال بھی عظیم۔ بھائی نانا احمد مختار، بابا حیدر کرار، نانی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، ماں سیدۃ النساء العالمین۔ اگر سسرال میں دیکھتے ہو تو سسر حضرت جعفر طیار۔ نہیں توجہ فرمائی، کسی کو پتہ ہی ہے کہ جعفر طیار کا مطلب کیا ہے؟ جعفر طیار کہتے کسے ہیں؟ حضور اسلام کی پہلی ہجرت میں جو اسلام کا لیڈر بن کے جائے اسے جعفر طیار کہتے ہیں۔ حیدری سنو تو، جعفر طیار ہے کون؟ جعفر طیار ہے کون؟ آخری بندے تک توجہ بتا۔ یہ فضیلتیں علی کے گھر میں آئیں، ابو طالب کے گھر میں آئیں۔ ابو طالب کا ایک بیٹا ہے جعفر طیار، ابو طالب کا ایک بیٹا ہے عقیل، ابو طالب کا ایک بیٹا ہے طالب، ابو طالب کا ایک بیٹا ہے علی۔ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہے۔ جعفر طیار علی کے بھائی ہیں، ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر ہیں۔
اسلام کی جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو لیڈر کون تھا؟ ان مسلمانوں کو اپنی آغوش میں لے کر سفر کرنے والا کون تھا؟ جس کے سائبان تلے یہ نومولود مسلمان سفر کر رہے تھے، جس کی حفاظت میں ان مسلمانوں کو دے کے بھیجا گیا، یہ ابو طالب کی ہی تربیت کا اثر ہے۔ اوہو، جو شیب ابی طالب میں زمانے والے کیا سنبھالیں گے اسلام کو اور کیا سمجھیں گے عزت و ناموس اسلام کو، یہ تو ابو طالب کو دعائیں دی جائیں جس نے اپنے بچوں کے بستر محمد سے بدل کے زمانے کو سمجھایا ہے۔ جان قربان ہو جائے تو ہو جائے، اسلام پہ آنچ نہ آئے۔ جب بھی اسلام کو حفاظت کے ساتھ رکھا تو ابو طالب کی نسل نے رکھا۔ حبشہ میں لے کے گئے، حبشہ میں، اور جتنے ہمارے رضی اللہ عنہ ان سب کے والد پیچھے چلے گئے۔ ان کے والد تو رضی اللہ نہیں تھے نا، وہ تو دشمنان اہل بیت تھے، دشمنان رسول تھے، دشمنان اسلام تھے، وہ پیچھے چلے گئے۔ وہ جا کے نجاشی سے کہتے ہیں یہ سارے ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، واپس کرو۔ تو ظاہر ہے سلطنتوں کے معاملات ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں۔ تو خدا کی قسم اس وقت اگر ان مسلمانوں کو قتل سے بچایا تو علی کے بھائی نے بچایا۔ نجاشی کے سامنے وہ عیسائی مذہب کا سورہ مریم کو پڑھنا شروع کر دیا، ہمارا نبی ہے، سچا ہے، کہا سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کس ہے جو اس کے باپ کو بھی یاد نہیں تھے جناب مریم کے، عیسائی تھا نا، اس کو وہ سنائے، رویا، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا نہیں دیتا، جاؤ۔ کافر نامراد ہو کے واپس آ گئے۔ نجاشی کے میدان میں توجہ، آخری بندے تک چاہتا ہوں، حضور خیبر کا قلعہ فتح کرنا علی کا کام ہے، نجاشی کا دربار فتح کرنا جعفر طیار کا کام ہے۔ حضرت جعفر طیار جن کے پہلے 2 بازو قلم ہوئے جنگ موتا میں، شہادت سے پہلے حضرت جعفر طیار کے 2 بازو قلم ہوئے، پہلے جعفر تھے، بعد میں طیار کا لقب حضور نے دیا۔ حضور نے بتایا یہ طیار کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا جعفر جنت میں فرشتوں کے ہمراہ 2 پروں سے پرواز کر رہا ہے، اس لیے اسے طیار کہا جا رہا ہے۔ فرشتوں کے مابین محو پرواز ہے حضرت جعفر طیار۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور 40 دن جو ہو گئے خیبر فتح نہ ہوا، ادھر خدا نے قرآن میں وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ جائیں ہم آپ کو فتح دیں گے۔ پہلے سے قرآن نے وعدہ کیا تھا آپ جائیں فتح ہوگی۔ کسی اور جنگ میں علم نہیں مانگا گیا، ہو صحیح حضور کسی اور جنگ میں آپ نے سنا ہے علم مانگا گیا، اس میں بڑا مانگا گیا۔ ہاں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے پتہ تھا نا آیت نازل ہے کہ فتح ہوگی، تو ان کو گمان تھا کہ ہم ہی سے ہوگی، لیکن نہیں ہو سکی۔ یہ تو مقدر کی بات ہے نا، یہ تو اس میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، وہاں تو لڑنا پڑتا ہے نا، تو بغیر لڑے تو فتح نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہوگی لیکن لڑنا تو بہرحال پڑے گا، اور لڑنا بھی مرحب سے پڑے گا۔ توجہ ہاتھ چاہتا ہوں، لڑنا بھی مرحب سے پڑے گا، اور مرحب بھی کوئی معمولی چیز نہیں، ہاں وہ بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ خدا کی قسم جب علی کے مقابلے میں آیا نا تو اس کے بھائی حارث علی نے مارا تھا، تو پہلے تو وہ نہیں آیا، علی علیہ السلام کو نوجوان سمجھ رہا تھا، وہ کہتا تھا میری توہین ہے، یہ میرا بھائی کافی ہے، جاؤ بھائی حارث اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ حارث گیا، علی نے اس کا سر کاٹا۔ تو اب جب دیکھا کہ میرا بھائی کٹ گیا ہے تو اب تاریخ نے لکھا کہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح نکلا، توجہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح نکلا، اور جیسے علی کے سامنے آیا نا تو حیدر کا مطلب کیا ہے؟ آج بلند حیدری۔ وہ میں گیا مظفر گڑھ مجلس پڑھنے، تو ایک وہاں پہ پڑھا لکھا ایم اے بندہ تھا، تھوڑا سا وہ زیادہ پڑھ گیا، تو کئی مرتبہ یہ ڈھیلے ہو جاتے پیج، تو مجھے دوست بتا رہے کہ یہ حیدر صاحب ہے،
تو ان کے ساتھ ان کا لطیفہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک مومن نے چھیڑ دیا تو پہلے اس کو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ مائی نیم از حیدر، حیدر مین چیرنے پھاڑنے والا ہونا، بھئی ایسے نہ مارے جانا، پہلے تمہیں پتا ہو، میرا تعارف تو ہو، میں کون ہوں۔ تو قبلہ شیر کی مختلف حالتیں ہیں نا، جب وہ اٹھتا ہے شکار کے لیے شست لگاتا ہے تو اس کا اور نام لیس ہے، غضنفر ہے، زیغم ہے، مختلف اس کی حالتوں کے نام ہیں۔ جب وہ شکار کو چیرتا ہے نا، اس حالت کو حیدر کہتے ہیں۔ جب شیر پورے جوبن میں ہو اور اس کے چمڑوں میں شکار ہو اور اس کو وہ چیر رہا ہو، اس کیفیت شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ مرحب سمجھا تھا کہ میں شیر ہوں، علی نے بتایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ موضوع شروع ہی نہیں ہوا جی، 20 منٹ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے سارے اہل بیت کی ذات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب خیبر فتح ہوئی نا، بات میرے منہ میں آئی ہوئی، میں چھوڑ نہ دوں، کنجوسی ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں نے جملہ پڑھا، انہوں نے کہا جب یہ بپھر کے نکلا نا، 2 نیزے، تو اس کے ہاتھ میں سپر، یہاں پہ 2 تلواریں، ایسے لے کے علی کے سامنے آیا۔ وہ فرماتے ہیں جب علی نے دیکھا کہ ہر چیز ہی 2 ہے تو سوچا کہ مرحبا اکیلا کیوں رہے۔ آپ جی ہیں جی، ہاتھ بلند ہے علی، 2 ہے، مرحبا اکیلا کیوں رہے۔ خیبر فتح ہوئی، توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں۔ خیبر فتح ہوئی، میں نے خامخواہ خیبر کا ذکر نہیں چھیڑا۔ خیبر فتح ہوئی، ادھر خیبر فتح ہوئی، ادھر حبشہ سے مسلمان لوٹ کے آئے، مدینے میں نہیں، وہاں خیبر کے میدان میں۔ ادھر خیبر فتح ہوئی تو یوں کہیے کہ ابو طالب کے ایک بیٹے نے خیبر کو فتح کیا، دوسرا بیٹا حبشہ کو فتح کر کے واپس آیا، اور نبی مصطفیٰ نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں 2 خوشیوں میں سے کس کو بڑی خوشی قرار دوں، علی کے ہاتھ پہ در خیبر کو اچھا کہوں یا فتح کر کے آنے والے جعفر کی خوشی منا۔ جس کے سسرال بھی عظیم، بات بھول تو نہیں گئے میری، اس کے سسرال بھی عظیم، عبداللہ ابن جعفر طیار۔ کوئی کیا جانے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ کی عظمت کے لیے ایک جملہ سن لو، لمبی بات کرنے کا وقت نہ رہا میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایک جملہ سن لو عبداللہ کے بارے میں کہ نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا لولا علی لما لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ فرمایا بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اہل ثروت، بڑے بڑے قبیلوں والے آئے نا حضور کے پاس، لیکن حضور نے ہر ایک پہ دکھ و رنج کا اظہار کیا اور پھر ارشاد فرمایا لولا علی، میرے ساتھ رہنا، لولا علی لما لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی میچ نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو تمہارے اور میری بات ہو رہی ہے، مدینے اور مکے کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم اگر حدیث یہاں تک ہوتی تو بات کسی کے پلے نہ پڑتی، نبی نے بات کو آگے بڑھایا، حدیث یہاں تک نہیں ہے، پوری حدیث سنو، لولا علی لما لفاطمہ کفو آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو غیر معصوموں کی بات نہیں کر رہا، نبی کہتے ہیں انبیاء کی صف میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی میں بھی یہ حیثیت نہیں تھی کہ فاطمہ کے برابر بیٹھے۔ آدم فمن دونہ، آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی ہو،
रहा हूं, मैं मासूमों की बात कर रहा हूं। अगर अली बोलो न होते तो कोई फातिमा का कुफ न होता। बंदे आखिरी तक में तवज्जो का तालिब हो तो जुमला हजरत जाफर तैयार की अजमत का इससे बड़ा मैं कह ही नहीं सकता कि मुस्तफा अपनी बेटी ज़हरा के लिए जिसका इंतखाब करे उसे अली कहते हैं, और अली अपनी सानिया ज़हरा के जिसका इंतखाब करे उसे जाफर तैयार का बेटा कहते हैं। जिसके ननिहाल भी अजीम, जिसके ससुराल भी अजीम। मैंने अर्ज किया कि 5 मासूमों के साए में पली और है ये बस कर अजय 20 मिनट है। 5 मासूमों के सुनते हैं तो खुदा की कसम अजीम जुमले तो हवाले आपके कर जाता है। 5 मासूमों के साए में पली, मेरा साथ नहीं दोगे खुदा की कसम दुख हो जाए। 5 मासूमों के साए में पली, 2 मासूमों को साए में पाला। आए हाय पीछे रह गया जोरा बात वालों। 5 मासूमों के साए में पली, 2 मासूमों को साए में पाला, है ना किबला। मां ने भी 2 मासूमों को पाला, बेटी ने भी 2 मासूमों को पाला। मां ने जिनको पाला वो हसन और हुसैन है, बेटी ने जिनको पाला वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। सलवात सारे पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो फरमाइएगा मेरा जुमला मुकम्मल हो जाए जहां तक तशरीफ फरमाओ। 2 मासूमों को पाला, एक का नाम ज़ैनुल आबिदीन, दूसरे हैं मोहम्मद। अच्छा ये अलकाबात है, बच्चों को याद हो जाए, ये अलकाबात है, नाम नहीं। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम है अली, अली इब्न हुसैन, और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का बाक़िर लक़ब है, नाम है मोहम्मद, मोहम्मद इब्न अली। तवज्जो फरमाए हुजूर, तवज्जो फरमाए। खुदा की कसम इस आकाज़ादी ने 2 मासूमों को आगोश में पाला, एक का नाम है अली, एक का नाम है मोहम्मद। नहीं तवज्जो फरमाई तो तारीख का दरीचा और खोल देता हूं। इसके दादा अबू तालिब ने भी 2 मासूमों को पाला, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। पोती ने भी 2 मासूमों को पाला, एक का नाम अली, एक का नाम मोहम्मद है। लेकिन खुदा की कसम आज जोहराबाद के इस पंडाल से मैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ चाहता हूँ। सारे मेरा साथ दो, हाथ बांधते अली के बाबा, आपकी अजमत अपनी जगह, आपने अपनी आगोश में एक मर्तबा मोहम्मद को पाला, फिर अली को पाला, एक को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया, एक को अली वलीउल्लाह बना दिया। लेकिन मौला मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आपने भी मोहम्मद और अली को पाला, आपकी पोती ने भी अली और मोहम्मद को पाला, लेकिन मौला मुझे फर्क नजर आ रहा है। अपने बनी हाशिम के कबीले में सरदारी की आगोश में मोहम्मद और अली को पालना और बात है, कूफा और शाम के बाजारों में अली और मोहम्मद को बचाना और बात है। आप जी आपके बच्चे बुलंद हो गए, यही मकसद है। आप जी आपके बच्चे जी, हक बनता है यही पुरसा देने का। पुराने अज़ादार तशरीफ फरमा हो, ऐ अबू तालिब, सरदारी आपके पास, कलीद बरदारी आपके पास, बनु हाशिम के सरदार आप, सारा कबीला आपके साथ, अपने बेटों को साथ लेके शेबे अबी तालिब में मोहम्मद और अली को पालना और बात है। शाम और कूफा के बाजार मरहब की बात आई है। जब कैदी बना के लाया गया ना, मरहब की बहन भी आई मदीना में। नबी ने देखा मरहब की बहन की आंखें सूजी हुई। अल्लाह जाने आप कितना सुनते हैं मसाइल। मरहब की बहन की आंखें सूजी हुई, सुर्ख, लग रहा था रो रो के आई है। बिलाल लाने वाले थे, पूछा बिलाल ये कौन है?
کہا جس کو علی نے مارا اس کی بہن ہے. یہ روئی ہے؟ جی آقا روئی ہے. کیوں روئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ کہا نہیں مولا میری غلطی ہے. توجہ فرمانا تاریخ کے جملے سنتے. بلال کہتے ہیں مولا میری غلطی ہے. کیا ہوا؟ کہا میں غلطی سے اس طرف سے لے کے آ گیا جدھر اس کے بھائی کا لاشا پڑا تھا. بھائی کہہ گئے ہوں میں بات. آپ کوئی پہلی مرتبہ مجلس میں آئے ہیں؟ جن کو اللہ نے ماتمی پیدا کیا ہے ان کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ میں اس طرف سے لے کے آ گیا جدھر اس کے بھائی کا لاشا تھا. مولا جان بوجھ کے نہیں گیا, اتفاقاً گزر کے آ گیا. اور روک کے مصطفیٰ نے کہا خبردار آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا, کسی بہن کو اس کے بھائی کے جنازے کے پاس سے نہ گزارنا. کہا ہوا کیا تھا؟ کہا بھائی کے لاشے کے پاس سے گزرا لے کے, اس نے بھائی کے لاشے کو دیکھا, مجھے کہتی ہے میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں. مصطفیٰ نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی بھر کے رو لے, یہ اپنی مرضی سے روتی رہی ہے, بھائی کے لاشے پہ بیٹھی رہی ہے, بھائی کو روتی رہی ہے. میں کہوں گا ہائے مولا مصطفیٰ, ایک مرتبہ کربلا آنا, آپ کی بیٹی زینب آئی نہیں ہے, بھائی کے لاشے پہ لائی گئی ہے. اے صفیہ, اے مرحب کی بہن, جب تو بھائی کے لاشے پہ آئی تھی نا, تیرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. اور جو ماتمی مولا کے تشریف فرما ہو, ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. آج دیکھ کربلا میں ایک بھائی کی بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے, اونٹ کی کوہان پہ بیٹھی ہے, سر برہنا, ہاتھ پسے گردن بندھے. جیسے ہی بھائی کے لاشے کو دیکھا, اپنے آپ کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے غازی بن بازوؤں کے اترے. جلدی سے زینب و کلثوم کو ساتھ لے کے ہاتھ بندھے. کون کون سا مقتل سناؤں میں زینب کا, کون کون سا مقام شہادت گنواؤں علی کی بیٹی کا. ایک مرتبہ آقا زادی یوں ہاتھ بندھے ہیں. جس کو نہیں رونا آتا میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی مانگ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. گھر میں جا کے ایک مرتبہ کسی جوان بہن کے ہاتھ یوں کروا کے دیکھ لینا. اجرکم علی اللہ, اجر تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے علی کی بیٹیوں کا صدقہ. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ علی کی بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے, علی کی بیٹیوں کی غربت کیا ہے. یوں ہاتھ بندھے, سر برہنا, رو رو کے کہہ رہی ہے کلثوم کل میں نے بھائی کے سینے پہ ملعون کو بیٹھے ہوئے یہی دیکھا تھا, یہی دیکھا تھا نا, 70 قدم کے فاصلے سے یہی دیکھا تھا نا. پھر رو کے کہتی ہے پھر کیوں نظر نہیں آتا میری ماں کا نور نظر. پھر رو رو کے کہتے ہیں اینا اینا اخی الحسین, کہاں گئے ہو میرے ماں جائے حسین. جب بیبیوں نے دیکھا نا, کوئی آواز کوئی سائن نظر نہیں آیا, کوئی نشانی نظر نہیں آئی, اس وقت رو کے کہتی ہے حسین بہنوں کے پاس وقت تھوڑا ہے, جہاں ہے بول میرے ماں جایا. بہن رونے آئی ہے. ایک مرتبہ پتھروں کے ڈھیر میں جنبش پیدا ہوئی, آواز آئی الیہ الیہ یا زینب, اے زینب میرے قریب آ. جیسے ہی بھائی کو پتھروں کے ڈھیر میں دیکھا, چاہیے تھا نا بھائی کے لاشے پہ گرتی. خدا کی قسم تاریخوں نے لکھا بھائی کا لاشا بھول گیا, منہ مدینے کو پھر گیا. رو کے کہتی ہے یا جدہ صلی علیکہ ملیک الزمان وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع العزا. اے نانا تجھے فرشتوں کی سلامیاں مبارک ہو, اگر وقت مل جائے تو ذرا کربلا آ, مجھے بتا یہی مہر نبوت کا سوار. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. شام کا وقت ہو گیا ہے, جنازہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. خدا کی قسم میری آقا زادی کوئی ایک مقام پہ ذبح ہوئی, کڑیاں پہن کے وہاں آئی جہاں کبھی شہزادی بن کے آئی تھی. میں بہت جلدی گزر کے 2 جملے کہہ دوں گا. کوفہ میں آئی جہاں کبھی شہزادی بن کے آئی تھی. دعا مانگو ایسی جگہ پہ لٹ کے بیویاں نہ آئے جہاں کبھی عزتوں کے ساتھ رہی ہوں. بابا کی شاہی میں شہزادیاں بن کے رہی, آج قیدن بن کے علی کی بیٹیاں آئیں. 36 شہروں میں یا کئی شہروں میں سے اسی طرح سے بیویاں بے مکنوں چادر گزری شام میں آئیں.
میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا. میں نے جملہ جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا میں کوئی کم مصیبتیں آئی ہیں. جس کی نسل ختم ہو گئی کربلا میں, جس کا جوان اکبر مارا گیا کربلا میں, جس کا غازی اتر گیا کربلا میں, جس کا حسین مارا گیا کربلا میں, جس کی چادر لٹ گئی کربلا میں, جس کے ہاتھ بت گئے کربلا میں. اللہ جانے کن باتوں پہ روتے ہو. خدا کی قسم سارے مظالم تو آئے کربلا میں. پھر مجھے بتاؤ, جب منہال سجاد سے پوچھ رہا تھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی, سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا, رو کے کہا الشام الشام الشام. پرانے عزادار ہو, ایک جملہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ مصیبتیں تو کربلا میں بھی بڑی آئی, مصیبتیں تو کوفہ میں بھی بڑی آئی. سجاد نے 3 مرتبہ جو کہنا تھا, ایک مرتبہ کہہ دیتے کربلا, پھر کہتے کوفہ, پھر کہتے ہائے شام. 3 مرتبہ کہا اور تینوں مرتبہ شام 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 کہا. کوئی تو درد ہے نا سجاد کے کلیجے میں جو کربلا سے بھی بڑا ہے, جو کوفہ سے بھی بڑا ہے, جو دوسرے شہروں سے بھی بڑا ہے. خدا کی قسم میں نے بہت وقت گردانی کی, میں نے کتابوں کو دیکھا کہ آخر پتہ تو چلے. سجاد 3 مرتبہ رو رو کے نوحہ پڑھ رہے ہیں, ہائے شام ہائے شام ہائے شام. آخر وجہ کیا ہے سجاد کے شام شام کہہ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کربلا و کوفہ کا نام نہیں لیتے. جب میں نے تاریخ کے ورقے کو پڑھا, خدا کی قسم سیدنا کلیجہ پھٹ گیا. میں نے دیکھا کہ جب کربلا سے چلی تھی نا, خیمے چل چکے تھے. میری آقا زادیاں سجاد کے پاس آئی تھی, کہا بیٹا سجاد پھپھیاں مسئلہ پوچھنے آئی ہے, چل کے مر جائے یا خیموں سے باہر چلی جائے. امام اٹھے, اٹھ کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا. کربلا کی خاک اٹھائی, آقا زادیوں کے بالوں کو چہرے پہ ڈالا, خاک آقا زادیوں کے بالوں پہ ڈال دی. کہا رضم برضائہ وتسلیما لامرہ. سجاد نے جو بال آقا زادیوں کے چہروں پہ ڈالے تھے نا, وہ کربلا سے کوفہ تک بیبیوں کے چہروں پہ رہے. کوفہ میں بیبیوں کے چہروں پہ رہے, دوسرے شہروں میں بیبیوں کے چہروں پہ رہے. جیسے ہی شام کا دربار آیا, شرابی نے حکم دیا یہ بیبیوں کے چہروں سے بال ہٹا دیا جائے. میں دیکھوں تو صحیح علی کی بیٹی کون سی ہے جو ماتوی تشریف فرما ہو. میری آقا ذاتی شام میں آئی نہیں ہے, شام میں لائی گئی ہے. یہاں دربار میں بولی نہیں ہے, بلائی گئی ہے. تازیانے لے کے سجاد پہ ظلم کرتے تھے. پھوپھی سے کہو حاکم کا جواب دے, حاکم کا جواب دے. ظالم منبر پہ شراب پی کے کہہ رہا تھا علی کی بیٹی یہ بتا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی ہے. وہ بے غیرت اس انتظار میں تھا کہ ابھی کہے گی جب میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی, جب میرے عباس کے بالو کٹے, جب میرے حسین پہ خنجر چلا.